You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also don't forget to like, comment and share. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ سورت یعنی سورۃ العصر یہ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے 103 نمبر کی سورت ہے. قرآن مجید کی سورتوں کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کے لحاظ سے یہ سورۃ العصر 114 سورتوں میں سے کس نمبر پر واقع ہے؟ 103. اور نبی علیہ السلام پر جو قرآن مجید کا نزول ہوا اس نزولی ترتیب کے لحاظ سے یہ سورت 13 نمبر پہ نازل ہوئی. تو نزولی ترتیب کے لحاظ سے یہ سورت کس نمبر پر واقع ہے؟ 13 نمبر. یعنی اس سے پہلے نبی علیہ السلام پر 12 سورتیں نازل ہو چکی تھیں. اس سے پہلے کتنی سورتیں نازل ہو چکی تھیں؟ 12. 13ویں نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی. 114 سورتوں کی جو ترتیب ہے اس کے لحاظ سے 103 نمبر ہے اور نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 13 ہے. یہ سورت مکی ہے. سورۃ العصر مکیہ. سورۃ العصر مکی سورت ہے اور کسی بھی سورت کے مکی یا مدنی ہونے کا معیار آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے. نبی علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے جو صورتیں جو آیتیں نازل ہوئیں وہ سب مکی ہیں اور ہجرت کے بعد نبی علیہ السلام کی ذات گرامی پر جو صورتیں اور جو آیتیں نازل ہوئیں وہ سب مدنی ہیں. تو یہ سورۃ العصر نبی علیہ السلام پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اس لیے اس سورت کو مکیہ کہتے ہیں. سورۃ العصر مکیہ یعنی سورۃ العصر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے مکی دور میں نازل ہوئی. اس سے پہلے صرف 12 سورتیں نازل ہوئیں. اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سورت نبی علیہ السلام کی 13 سالہ مکی پیغمبرانہ زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی. 13 نمبر کا تقاضا تو یہی ہے. نبی علیہ السلام پر مکی دور میں کل 86 سورتیں نازل ہوئی ہیں. 13 سالہ مکی دور میں آپ علیہ السلام پر کتنی سورتیں نازل ہوئیں؟ 86. اب غور فرمائیں کہ 13 سالہ پیغمبرانہ زندگی ہے مکی اور اس 13 سالہ مکی دور میں 86 سورتیں نازل ہوئیں اور سورۃ العصر کا نمبر کیا ہے؟ 13. اس کا مطلب یہ بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہوگی. اس سے پہلے صرف 12 سورتیں نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں. اس سورت کا نام ہے العصر.
کیا نام ہے اس سورت کا؟ اور یہ نام اس سورت میں لفظوں میں موجود ہے۔ اس سے پہلے بات عرض کی جا چکی ہے کہ بے شک اکثر صورتیں ایسی ہیں جن میں ان صورتوں کا نام لفظوں میں موجود ہے۔ البقرہ، اس میں لفظوں میں البقرہ موجود ہے۔ آل عمران، اس میں لفظوں میں آل عمران موجود ہے۔ النساء، لفظوں میں النساء موجود ہے۔ المائدہ، لفظوں میں المائدہ اس صورت میں موجود ہے، لیکن الفاتحہ یہ اس صورت میں لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ صورت کا نام کیا ہے؟ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک آپ روزانہ یہ صورت متعدد بار پڑھتے ہیں۔ کبھی درمیان میں کہیں الفاتحہ پڑھا آپ نے؟ اور صورت کا نام کیا ہے؟ الفاتحہ۔ جن صورتوں میں ان کا نام لفظوں میں موجود نہیں ہوتا، بے شک لفظوں میں موجود نہیں ہوتا، لیکن معنوی لحاظ سے وہ نام اس صورت پہ موجود ہوتا ہے۔ کس کے لحاظ سے؟ معنوی لحاظ سے۔ الاخلاص، قل هو اللہ احد کی صورت پڑھیے پوری، الاخلاص اس میں لفظوں میں تو نہیں ملے گا، لیکن مفہوم اور معنی کے لحاظ سے اس کے اندر یہ مضمون موجود ہے الاخلاص کا۔ تو سورۃ العصر ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جن کا نام اس کے اندر لفظوں میں موجود ہوتا ہے۔ سورۃ الکوثر پہلی آیت میں ہی اس سورت کا نام موجود ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، آ گیا الکوثر۔ والعصر، اس سورت میں بھی اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت میں موجود ہے۔ سورۃ العصر کا جو مضمون ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آپس میں ملاقات کرتے تھے، جب دو صحابہ آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک وہ دونوں جدا نہیں ہوتے تھے جب تک آپس میں وہ سورۃ العصر کا مذاکرہ نہ کر لیتے۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اس طرز اور ان کی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپس میں ملاقاتیں ہوں تو سورۃ العصر کا مذاکرہ کر لیا کریں، زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں اور زیادہ لمبا چوڑا بیان نہیں، کوئی طویل گفتگو نہیں۔ آپس کی ملاقات میں 4 باتوں کے ذکر کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ جو اپنے کام کی ہیں، جو اپنی ضرورت ہیں، جو اپنی فلاح و نجاح کی بنیاد ہیں، ان 4 باتوں کا تذکرہ کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب آپس میں ملاقات کرتے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ سورۃ العصر کا مذاکرہ نہیں کر لیتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کون ناواقف ہوگا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کی اہمیت کا عالم یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت اس سورت کے علاوہ کوئی اور سورت نازل نہ کرتا تب بھی یہ سورت انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اتنا اہم مضمون اس سورت کے اندر موجود ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ بھی مذکور ہے کہ اگر آپ اس صورت میں تفکر، تدبر، غور و فکر کر لیں تو یہی صورت آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس صورت میں چھوٹی چھوٹی صرف 3 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کی 3 آیتوں میں سے پہلی آیت میں قسم کھائی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ واو کے معنی ہیں اور، اس سے پہلے آپ نے واو کے معنی کیا یاد کیے ہیں؟ اور
لم یلد ولم یولد، اس میں واو آیا، اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس سے پہلے اس آیت میں آپ نے واو کا ترجمہ کیا یاد کیا تھا؟ اور اکثر واو کے معنی اور ہی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ واو قسم کے لیے آتا ہے، کبھی کبھی یہ واو کس کے لیے آتا ہے؟ قسم کے لیے آتا ہے۔ جہاں واو قسم کے لیے آئے گا تو پھر وہاں قسم کا ترجمہ ہوگا سورۃ العصر میں جو پہلا حرف ہے واو، والعصر، واو آیا، اس سے پہلے تو کوئی بات نہیں، اور جب اس سے پہلے کوئی بات نہیں تو اور کا مطلب بھی نہیں۔ اور تو وہاں کہا جاتا ہے کہ جہاں پہلے کوئی بات ذکر کی جا چکی ہو، پھر بعد والی بات کو اس سے جوڑا جائے تو اور کہا جاتا ہے۔ یہاں تو شروع میں ہی واو آ گیا، والعصر، تو یہاں تو اور ترجمہ نہیں ہوگا، یہاں واو قسم کے لیے متعین ہے۔ اب جو مدارس میں درس ہوتا ہے اس کا طرز الگ ہے، آپ کو وہ نحوی اور فنی باریکیاں تو نہیں سمجھائی جائیں گی، بس آپ اپنے سبق میں یہ بات یاد رکھیے گا آج کے درس میں کہ سورۃ العصر کے آغاز میں جو حرف واو ہے یہاں اس کا ترجمہ اور نہیں ہوگا، بلکہ یہاں ترجمہ ہوگا قسم۔ کس کا ترجمہ ہوگا؟ قسم ہے۔ یہ واو قسم کے لیے یہاں استعمال ہوا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے۔ یہ قسم کون کھا رہا ہے؟ جس کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے اور زمانے کی قسم کھا کر ایک مضمون بیان کیا ہے۔ ہم اور آپ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ ہم اور آپ قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ ہماری بات پہ سامنے والا یقین کر لے۔ سامنے والا تو جو قسم میں کھا رہا ہوں یہ میری ضرورت ہے، یہ سامنے والے کی، جس سے محض گفتگو ہے اور جس سے ہم کلام ہیں، اور جس کو کوئی بات بتانی اور سمجھانی ہے، کوئی حقیقت سامنے والے کے دل میں اتارنی ہے، اور وہ نارملی انداز میں ہماری بات نہ سمجھنے کو تیار ہے نہ ماننے کو تیار ہے، تو مجبوری میں ہم قسم کھاتے ہیں۔ یہ قسم کھانا ہماری ضرورت ہے، یہ سامنے والے کی، سامنے والے کی ضرورت ہے۔ قسم کھا لیں گے تو یہ اس بات کو مان لے گا، بغیر قسم کھائے یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے ایک چھوٹی سی تمثیل دی ہے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے کہ قسم کھانا میرے رب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ نااہل انسانوں کی ضرورت ہے، جو نارملی انداز میں کسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جو نارملی انداز میں کسی حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، توجہ نہیں دیتے ہیں اس بات کی طرف۔ اور بات ہے بڑی اہم، بات بہت اہم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا یہ کلام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اور انسان کی فطرتوں سے جتنا میرا اللہ واقف ہے اتنا کون واقف ہو سکتا ہے؟ بنایا ہے انہوں نے انسان کو، ان کو معلوم ہے کہ اس کی فطرت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ یہ بعض مرتبہ کسی بات کو نارملی انداز میں تسلیم ہی نہیں کرتا، تو اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے حقائق کو ان کے دلوں کی گہرائیوں میں اتارنے کے لیے وہی طرز اپنا لیا جو انسانوں کی اپنی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بغیر قسم کے اگر کوئی بات نہیں مانتے تو ہمارے اللہ نے قسمیں کھا کھا کر انہیں وہ باتیں سمجھائی ہیں۔ یہ ہمارے اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ قسم کھا کر کوئی بات کہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے، خالق دو جہاں ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا اکیلا مالک اللہ ہے۔ اسے قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو آرڈر دے اور نہ ماننے والوں کو سخت سے سخت سزائیں دے دے، لیکن وہ رحیم ہیں، وہ کریم ہیں، وہ شفیق ہیں، وہ رحمان ہیں۔
انہوں نے صرف آرڈر ہی نہیں دیا بلکہ شفقت کا معاملہ فرماتے ہوئے اس نہج پر گفتگو کر لی جس سے انسان ایک مضمون کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کر دیتا ہے. تب ہمارے اللہ رب العزت نے انسانوں کی یہ ضرورت بھی پوری کر دی. پھر بھی اگر کوئی شک ہے، پھر بھی اگر اس مضمون کو تسلیم نہیں کرتے جسے اللہ نے قسم کھا کر بیان کیا ہے، تو آپ بتائیں کہ اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں ان لوگوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جن کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات کہی جائے اور سامنے والا یہ کہہ دے کہ میں نہیں مانتا. سماج معاشرے میں اس کی کوئی عزت باقی بچتی ہے؟ اپنے سماج کو ٹٹولیے، اپنے معاشرے کو دیکھیے کہ ہماری سماجی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں جب کسی بات کے ماننے اور نہ ماننے پر اختلاف ہو جاتا ہے، کسی حقیقت کے تسلیم کرنے میں آپس میں تضاد ہو جاتا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ کہ قسم کھاؤ جب کوئی گواہ نہیں ہے. ایک شخص نے، ایک پارٹی نے قسم کھا لی، پھر تو سامنے والے کو ماننا پڑتا ہے نا. اللہ کی قسم کھا رہا ہے اور سامنے والا پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اپنے سماج میں اس کی کوئی حیثیت باقی بچتی ہے؟ ہمارے اللہ نے ہماری یہ ضرورت بھی پوری کر دی کہ ظالموں، اگر تم نارملی انداز میں کسی بات کو تسلیم نہیں کرتے تو دیکھو کچھ حقائق ہیں جنہیں میں قسمیں کھا کھا کے تمہارے سامنے بیان کروں گا، قسمیں کھا کھا کے تمہیں سمجھاؤں گا. پھر بھی اگر نہیں مانو گے تو تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ خود اپنے دل سے پوچھ لینا. اللہ نے وہ بات قسم کھا کے تم سے کہی اور تم نے پھر بھی اس پر کوئی توجہ نہیں دی. یہ ہے ان رازوں میں سے ایک راز جو اللہ کی قسم کھانے کے سلسلے میں علماء نے لکھے ہیں. اللہ رب العزت نے جہاں جو قسم کھائی اگلے مضمون کے لحاظ سے قسم کھائی. جو بات سمجھانی ہے، جو مضمون دلوں کی گہرائیوں میں اتارنا ہے، اس مضمون کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کے مطابق اللہ نے قسم کھائی ہے. جس کے لیے قسم کھائی جاتی ہے اس کے مضمون کو اس قسم میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس چیز کی قسم کھائی. وہ مضمون اگلے حصے میں آپ کو ملے گا. جواب قسم میں جو مضمون ہوتا ہے اسی مضمون کا خزانہ آپ کو قسم میں مل جائے گا. قسم کھائی والعصر، اور جواب قسم ہے ان الانسان لفی خسر، اخیر تک جواب قسم ہے. جواب قسم میں جتنا مضمون ہے وہ سارا مضمون قسم کے اندر آپ کو صاف دکھ جائے گا. تو اللہ رب العزت نے جتنی قسمیں کھائی ہیں قرآن میں وہ اپنی مخلوق کی قسمیں کھائی ہیں، اور وہ اس لیے قسمیں کھائیں کہ اس مخلوق کی قسم کو پڑھ کر اس مضمون کو سمجھ لو جو اللہ رب العزت نے آگے بیان کیا ہے جواب قسم میں. والعصر، ایک مضمون بیان کرنا ہے اللہ کو، لیکن اس مضمون کے بیان کرنے سے پہلے اللہ نے قسم کھائی ہے. کس چیز کی قسم کھائی؟ زمانے کی. والعصر، قسم ہے زمانے کی. اللہ نے کس کی قسم کھائی؟ اللہ نے قسم کھائی ہے زمانے کی. اور زمانہ ایک ایسی چادر ہے جو تخلیق کائنات سے شروع ہوئی اور ابد تک یہ چادر پھیلی ہی رہے گی، اس سے باہر کچھ نہیں. اللہ رب العزت نے کائنات کی تخلیق شروع کی، وہیں سے وقت کا آغاز. اب یہ چادر کہاں تک پھیلتی چلی گئی؟ پھیلتی ہی چلی جائے گی ابد تک. اب ہر حادثہ، ہر واقعہ، ہر ترقی، ہر تنزلی، ہر عروج، ہر زوال، ہر کامیابی، ہر ناکامی، ہر صحت، ہر بیماری، یہ سب کچھ اسی وقت کی چادر کے نیچے ہوگا، اس سے باہر کچھ نہیں. یہ ہے وقت، یہ ہے زمانہ. زمانے سے باہر ہے کچھ نہیں. ہم اور آپ
جس کرے پر رہ رہے ہیں کرے ارضی پر، یہ عالم ناسوت ہے، یہاں تو 12 مہینوں کا 1 سال ہوتا ہے، اور ایک عالم ملکوت ہے جہاں ہمارے یہاں کے 1000 سال، وہاں کا 1 دن، وہاں کا 1 دن ہمارے یہاں کا 1000 سال، وہاں کا 1 دن ہو یا یہاں کے 1000 سال، یہ سب کے سب وقت زمانے کی چادر کے نیچے ہیں، اس سے باہر کچھ نہیں۔ ایک عالم ہمارے اللہ نے ایسا بھی بنایا ہے کہ یہاں کے 50,000 سال، وہاں کا 1 دن۔ یہاں کے کتنے سال ہوں گے؟ 50,000 سال، تب وہاں کا 1 دن بنتا ہے۔ وہاں کا وہ 1 دن جو یہاں کے 50,000 سالوں کے برابر ہے، یہ سب زمانہ اور وقت کی چادر کے نیچے ہیں، اس سے باہر کچھ نہیں۔ ہم اور آپ زمانے کے اندر ہیں یا باہر؟ ہماری اور آپ کی پیدائش زمانے کے اندر ہوئی یا باہر؟ ہماری اور آپ کی پرورش زمانے کے اندر ہوئی یا زمانے سے باہر؟ زمانے کے اندر۔ ہمیں اور آپ کو جو یہ وجود ملا ہے، ہر آن اس میں ایک انقلاب برپا رہتا ہے۔ ہمارے وجود جسمانی میں برپا ہونے والے تمام انقلابات یہ زمانے کے اندر ہیں یا باہر؟ ذرا اپنے بچپن کی تصویر دیکھیے، اور پھر اپنی جوانی کی تصویر دیکھیے، اور پھر اپنے بڑھاپے کی تصویر دیکھیے۔ اسی چہرے پر کتنے انقلابات رونما ہوئے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ میں اس دن ایسا تھا اور آج ایسا ہو گیا؟ اتنا انقلاب ہمارے چہرے پر جاری ہے، اور آپ تاریخ کا تعین نہیں کر سکتے کہ میں اس دن ایسا تھا اور آج ایسا ہوں۔ نہ جانے تبدیلی کس رفتار سے چل رہی ہے، وہ تبدیلی ہما وقت جاری ہے، زمانے کے اندر باہر کچھ نہیں۔ مالدار ہوئے تو زمانے کی چادر کے نیچے، اور غریب ہوئے تو اسی زمانے کی چادر کے نیچے۔ حکومت ملی تو اسی زمانے کے اندر رہتے ہوئے، اور حکومت چلی گئی تو اسی زمانے کے اندر رہتے ہوئے۔ زمانے سے باہر کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اپنی زندگی جو ہم دنیا میں گزار رہے ہیں، یہ زمانے کے اندر ہے یا باہر؟ یقیناً زمانے کے اندر ہے۔ اسی میں عروج ہے اور اسی میں زوال ہے، اسی میں ترقی ہے اور اسی میں تنزلی ہے، اسی میں آبادی ہوتی ہے اور اسی میں بربادی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تباہی اور بربادی، تحفظ اور ترقی، یہ مضمون بیان کرنے کے لیے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی۔ بڑی مطابقت ہے اور بڑی مناسبت ہے قسم میں اور جواب قسم میں۔ جواب قسم اور قسم میں کتنا ربط ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی تباہی کو بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ نے انسان کی بربادی بیان کی ہے۔ سارے کے سارے انسان بربادی میں ہیں، سارے کے سارے انسان تباہی میں مبتلا ہیں، بربادی میں جا رہے ہیں۔ بس 4 صفات کے حامل لوگ تباہی بربادی سے نکل کر کامیابی اور کامرانی کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ باقی ان 4 صفات کے حامل لوگوں کے علاوہ دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب تباہ و برباد ہیں۔ یہ مضمون ہے اس سورت کا۔ سارے انسانوں کی تباہی اور بربادی اسی زمانے کے ماتحت ہے، اور جو اس بربادی سے نکل کر آبادی کی طرف، اس تنزلی سے نکل کر ترقی کی طرف، اس پستی سے نکل کر عروج کی طرف جائیں گے، وہ بھی زمانے کے اندر ہی۔ لہذا اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اس قسم کا مطلب یہ نکلا کہ اگلا مضمون بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ ویسے تو ان کی ہر بات برحق ہے، وہ قسم نہ بھی کھائیں تب بھی ہمارا فرض ہے کہ اپنے خالق اور اپنے مالک کی ہر بات کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کریں، چاہے وہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ غلاموں کا کام ہے ان کی بات ماننا، اور غلاموں کا کام ہے اپنے آقا کی فرما برداری کرنا۔
کیا غلام اپنے آقا کی بات اسی وقت مانے گا جب وہ آقا اپنے غلام کو قسم کھا کے کوئی بات بتائے؟ نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے کہ انہوں نے قسمیں کھا کھا کر اپنے غلاموں کو مضامین سمجھا دیے، یہ ان کا احسان ہے۔ انسانی فطرت، انسان کی طبیعت، اس کے مطابق ہمارے آقا نے گفتگو کر لی، ہمارے مولا نے گفتگو کر لی۔ وہ قسم نہ بھی کھاتے، جب بھی یہ مضمون برحق تھا قسم کھا لی تو پھر اس مضمون کو اور زیادہ توجہ سے سن کر دل کی گہرائیوں سے اسے تسلیم کر لینا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بچتا ہی نہیں ہے۔ قسم ہے زمانے کی، واو کے معنی قسم، العصر کے معنی زمانہ، ملا دیجئے دونوں کو، والعصر قسم ہے زمانے کی۔ پڑھیے بلند آواز سے، والعصر، ترجمہ آپ کیجئے، ٹھیک؟ کوئی مشکل ہے قرآن؟ بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو قرآن کے درس کو، قرآن کی تعلیم کو، قرآن کی تفسیر کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہاں بڑا مشکل کام ہے، قرآن سمجھنا کوئی ہمارے بس کی بات ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت نے اس کو نصیحت نامہ بنا کے اتارا ہے، یہ سب کی اپنی ضرورت ہے، اور اللہ نے اسے آسان بہت کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ ترجمہ پہلی آیت کا پھر کر لیں، والعصر، ترجمہ کیجئے، قسم ہے زمانے کی۔ اب جواب قسم سنیے، سورۃ العصر کی آیت نمبر 2 ہے، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ، ایک تو قسم کھائی اور پھر قسم کے بعد انا کا استعمال کیا اللہ نے، جس کا ترجمہ ہے بلا شبہ۔ انا کا ترجمہ قسم ہی کیا کم تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے دلوں کی گہرائیوں میں یہ مضمون اتارنے کے لیے پھر انا کہا، بلا شبہ، شک و شبہ سے بالا تر ہے یہ مضمون۔ ان الانسان، دیکھیے اس سورت کی خاصیت علماء نے لکھی ہے کہ اس سورت میں اکثر جو الفاظ ہیں وہ اتنے عام فہم ہیں کہ آپ کی اردو زبان میں یہ سارے الفاظ مستعمل ہیں۔ ہماری اردو زبان میں عصر یہ مستعمل ہے، کیا ہماری اردو زبان میں لفظ مستعمل نہیں کہ عصر حاضر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، عصر حاضر کا یہ حساس موضوع ہے، عصر حاضر کا یہ سلگتا ہوا عنوان ہے، عصر حاضر، موجودہ زمانہ۔ ہماری اردو زبان میں استعمال ہے کہ نہیں؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، یہ لفظ ہماری اردو زبان میں بہت مستعمل ہے۔ انسان بھی بتانا پڑے گا کہ انسان کا ترجمہ کیا ہے۔ ان الانسان میں جو لفظ انسان آیا ہے اس کا ترجمہ سب کو معلوم ہے نا، خسر، خسارہ۔ ہماری اردو زبان میں لفظ خسارہ بہت مستعمل ہے، حالانکہ ہے یہ عربی زبان کا لفظ، لیکن ہماری اردو زبان میں خسارہ مستعمل ہے نا۔ یا کیا بتائیں، فلاں صاحب تو بالکل خسارے میں چلے گئے، کاروبار بڑے عروج میں تھا لیکن سارا کاروبار خسارے کی نظر ہو گیا، یہ ہماری اردو زبان میں مستعمل ہے۔ اگر خسارہ آپ اردو زبان میں جانتے اور سمجھتے ہیں تو لفی خسر میں، خسر سمجھ میں اپنے آپ آ جائے گا۔ ان الانسان لفی خسر، اللہ رب العزت نے بتایا کہ بلا شبہ تمام کے تمام انسان، بچا کوئی نہیں۔ الانسان میں جو الف لام ہے، اب اس کے تعلق سے میں آپ کو زیادہ گہرائی میں نہیں لے جانا چاہتا، بس یہ مانیے کہ یہاں پہ لفظ انسان نہیں ہے بلکہ الانسان ہے۔ یہاں انسان ہے اس آیت میں یا الانسان، ان الانسان، الانسان ہے نا، بس یہ سمجھیے کہ الف لام کی کارستانی یہ ہوئی یہاں کہ سارے انسان اس میں داخل ہو گئے، باہر کوئی نہیں۔ الف لام کی کارستانی کیا ہے؟ لفظ انسان پہ الانسان بنا تو کوئی انسان اس سے باہر ہے یا دنیا کے سارے انسان اس میں شامل ہو گئے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر
قیامت کے برپا ہونے سے ٹھیک پہلے جو آخری بچہ پیدا ہوگا اس دھرتی پر، وہ سارے کے سارے انسان اس لفظ الانسان میں شامل ہیں، کوئی انسان بچا نہیں۔ اور یہ مضمون کہاں سے پیدا ہوا؟ الف لام سے، جو انسان پہ الف لام لگا ہوا ہے۔ ان انسانا نہیں لکھا ہے، لکھا ہے ان الانسان۔ یہ الف لام نے سارے انسانوں کو گھیر کے اس میں جمع کر دیا۔ فی کے معنی میں، ایک ہوتا میں، کیا ہوتا ہے؟ میں، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں آئی، میں، اور ایک ہوتا ہے میں، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ان۔ تو دونوں میں فرق ہو گیا نا، آئی میں، ان اندر، میں۔ انگریزی زبان میں جو لفظ ان مستعمل ہے، میں اندر، وہ ترجمہ ہوگا فی کا، میں نہیں، اس کے لیے انا آتا ہے عربی میں اندر، اس کے لیے عربی میں آتا ہے فی۔ خسر، خسارے میں، فی کے ساتھ میں جب خسر لگا تو فی خسر، خسارے میں۔ اور اس پر جو لا، لفی خسر میں جو لا لگا ہے نا، اس میں بھی ایک تاکید مزید اللہ نے بڑھا دی۔ اب اس کا ترجمہ آپ کر لیجئے گا یقیناً۔ لا کا ترجمہ کیا کر لیں گے؟ یقیناً۔ ادھر پہلے قسم کھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، کچھ کمی تو باقی نہیں بچی تھی مضمون کو سمجھانے کے لیے، مگر یہ انسان بڑا ظالم بھی ہے اور بڑا جاہل بھی ہے۔ یہ ظالم اور جاہل انسان بعض مرتبہ قسم پر بھی نہیں مانتا، تو مزید تاکیدی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ظالم اور جاہل انسان کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے تاکیدی الفاظ استعمال کیے۔ پہلا ہے اِنَّا، بلا شبہ، شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو مضمون آگے موجود ہے وہ شک و شبہ سے بالا تر ہے، حقیقت ہے یہ۔ پھر لفی خسر میں جو لا لگا دیا اللہ نے، اس سے مزید تاکید پیدا ہو گئی، یقیناً، بلا شبہ، یقیناً، شک و شبہ سے بالا تر ہے یہ مضمون۔ یہ حقیقت ہے جسے ماننا ہی پڑے گا، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ بلا شبہ تمام کے تمام انسان یقیناً خسارے میں ہیں، تمام کے تمام انسان یقیناً بربادی میں مبتلا ہیں۔ یہ اعلان کسی سوسائٹی کی طرف سے نہیں ہے، کسی کمیٹی کی طرف سے نہیں ہے کہ فلاں ملک برباد ہو گیا، فلاں لوگ برباد ہو گئے۔ یہ اعلان ہے اس کی طرف سے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یہ اعلان ہے اس کی طرف سے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کی طرف سے یہ اعلان ہے۔ تو جس نے انسانوں کو پیدا کیا، اگر وہی یہ بتا دے کہ تم بربادی کی راہ پر چل رہے ہو، تم خسارے کے راستے پہ جا رہے ہو، کچھ بچے گا؟ شک۔ ان الانسان لفی خسر۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے الگ الگ۔ انا جہاں بھی آئے، انا جہاں بھی آئے، اس کا ترجمہ ہوگا بے شک۔ اور یہ لفظ انا کا ترجمہ بے شک آپ اپنے پچھلے سبق میں سورۃ الکوثر میں یاد کر چکے ہیں، ان شانئک هو الابتر۔ وہاں آپ نے انا کا ترجمہ کیا یاد کیا تھا؟ بے شک، بلا شبہ۔ تو قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ان آ جائے یا ان آ جائے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بلا شبہ، بے شک۔ اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان الانسان، بلا شبہ تمام انسان۔ کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ یہ تمام کہاں سے آ گیا؟ تمام آیا ہے الف لام سے۔ صرف انسان یہاں نہیں، الانسان، لہذا ترجمہ کیا ہوگا؟ بلا شبہ تمام انسان، کوئی انسان باقی نہیں بچا۔ بتائیے انا کا ترجمہ بلا شبہ، انسان، الانسان، تمام انسان، ملائیے دونوں کو۔ ان الانسان، ترجمہ کیجئے، بلا شبہ تمام انسان۔ لفی خسر میں جو لا آیا اس کا ترجمہ ہے یقیناً، اور فی کے معنی میں، خسر کے معنی
خسارہ، بربادی، تباہی. آپ خسارہ ہی یاد رکھیں، ترجمہ کرنے میں آپ کے لیے آسانی رہے گی. اور چاہیں تو بربادی بھی بہت آسان لفظ ہے، اس کو یاد کر لیجئے گا. لفی خسر، یقیناً، لا کے معنی یقیناً، فی میں، خسر، خسر کا ترجمہ آپ خسارہ ہی کریں تو آپ کے لیے آسان رہے گا بہت زیادہ. یقیناً خسارے میں ہیں، فی میں خسر خسارہ. اب اس آیت کا آپ ترجمہ کیجئے. ان الانسان، ذرا زور سے بولیے، بلا شبہ تمام انسان، لفی خسر، یقیناً، لا کے معنی یقیناً، لفی خسر، یقیناً خسارے میں ہیں. الحمدللہ 2 آیتوں کا ترجمہ آپ نے سمجھ لیا. ایک مرتبہ پھر کہیے والعصر، ترجمہ کیجئے. قسم ہے زمانے کی، زور سے بولیے، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان، زور سے ترجمہ بولیے. ماشاءاللہ یاد کر لیا آپ نے. بلا شبہ تمام انسان، لفی خسر، یقیناً خسارے میں ہیں. جب کبھی آپ نماز پڑھنا اور نماز میں آپ اپنی نماز میں اس سورت پڑھیں یا امام صاحب کے پیچھے اس سورت کو سنیں تو میں آپ کو سچ بتاتا ہوں اس وقت آپ کا دماغ کہیں باہر نہیں جا سکتا، کیونکہ آپ کو اس سورت کا ترجمہ یاد ہو چکا ہے. جب آپ اسے پڑھیں گے تو ترجمہ ساتھ ساتھ چلے گا. قسم ہے زمانے کی، بلا شبہ تمام انسان یقیناً خسارے میں ہیں. ادھر زبان پہ آیت کے الفاظ جاری ہوں گے اور ادھر ان آیات کا ترجمہ آپ کے دل اور دماغ میں چل رہا ہوگا. یہی مطلوب ہے قرآن کی تلاوت میں اور یہی مطلوب ہے نماز میں. تو اب تو بڑی مشکل کھڑی ہو گئی. سارے کے سارے انسان خسارے میں، تمام کے تمام انسان تباہی اور بربادی میں مبتلا ہو چکے ہیں. نکلنے کا بھی تو کوئی راستہ ہوگا. اللہ رب العزت نے تباہی اور بربادی، خسران اور خسارے سے نکلنے کے لیے 4 صفات بیان کر دی ہیں. ان 4 صفات کو جو انسان اپنے اندر پیدا کر لے وہ خسارے سے نکل جائے گا، وہ تباہی سے نکل جائے گا، وہ بربادی سے محفوظ رہے گا، وہ خسران سے محفوظ رہے گا، تنزلی سے محفوظ رہے گا. ترقی اس کا مقدر بن جائے گی، آبادی اس کا مقدر بن جائے گی، فوز و فلاح، نجاح، کامیابی اس کا مقدر ہے جو اپنے اندر یہ 4 صفات پیدا کر لے. امام شافعی علیہ الرحمہ نے یوں ہی یہ بات نہیں کہی کہ اگر اس صورت کے علاوہ کوئی اور صورت نازل نہ ہوتی بالفرض تب بھی یہی صورت انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. حقیقت پر مبنی ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول بڑی اہم صورت ہے. یہ صحابہ تبھی اپنی ملاقات کے دوران اس صورت کا مذاکرہ کر لیا کرتے تھے اور وہ ایک دوسرے سے اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ وہ آپس میں اس صورت کا مذاکرہ نہ کر لیں. اس کا مضمون ہی ایسا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ ہیں 4 صفات. اللہ کے معنی مگر، اللہ کے معنی مگر. اب مگر کا ترجمہ ہم اور آپ اپنی اردو زبان میں جو سمجھتے ہیں اس کا مفہوم وہی عربی زبان میں ہے. مگر آپ کوئی بات کہتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے مگر لگا دیا تو مگر سے آگے کی بات وہ بدل جاتی ہے پہلی بات سے. یہ مگر بڑا کام کا ہوتا ہے. مگر بعد والے مضمون کو پہلے والے مضمون سے الگ کر دیتا ہے. کل میں آپ کے گھر آ سکتا ہوں، آپ نے کہا بالکل نہیں، آپ نہیں آ سکتے ہیں. مگر ابھی مگر کے بعد کا مضمون بدل جائے گا. یہ ہماری اردو زبان میں لفظ مگر جس مفہوم میں مستعمل ہے اسی مفہوم میں عربی زبان میں لفظ اللہ آتا ہے. آپ نے کہا لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، کوئی معبود ہے ہی نہیں. یہ آپ نے اعلان کیا، روزانہ اعلان کرتے ہیں
لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، تو پورا ہی صفایا ہو گیا۔ آپ نے کہا الا مگر، اس کا مطلب کوئی ہے نا؟ آپ جس چیز کو پہلے منع کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے کہہ دیا مگر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگلی بات پہلے مضمون سے الگ ہو جائے گی۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، کوئی معبود ہے ہی نہیں، تو آدمی کہے گا کہ عجیب آپ کی زندگی ہے، اس دھرتی پر رہتے ہوئے آپ کسی کو معبود نہیں مانتے، یہ بڑی عجیب زندگی ہے۔ آپ نے کہا کہ نہیں الا مگر، اب وہ سامنے والا سمجھے گا کہ ہاں انہوں نے جو انکار کیا ہے تمام معبودوں کا، ان کے نزدیک اس انکار کے ساتھ کوئی بڑی اہم بات ہے، وہ ہے الا اللہ، مگر اللہ، کوئی معبود نہیں، سارے معبودوں کا انکار ہو گیا، الا مگر نے بتلا دیا کہ آگے کچھ ہے، اور آپ نے فوراً کہا اللہ، معبود ہے تو بس اللہ ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات کے تقاضوں میں کوئی شریک۔ تو سمجھ گئے مگر کا مطلب؟ پہلے تو بڑا ڈر لگا، انسان ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں، اور خالق انسان کا اعلان ہے ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ تمام کے تمام انسان یقیناً خسارے میں مبتلا ہیں۔ ڈر لگا کہ نہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہیں، ایک ڈاکٹر آئے، آپ سے مراد آپ ہی نہیں کوئی بھی شخص، ڈاکٹر نے وجود کو دیکھا، کہا کہ آپ کے اندر تو یہ بیماری ہے جو تباہ کر دے گی، وجود کو برباد کر دے گی۔ ڈر لگے گا نا؟ ہو سکتا ہے ڈاکٹر کی تشخیص غلط ہو سکتا ہے ڈاکٹر کا فیصلہ غلط ہو، لیکن یہاں تو جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، جو پوری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے، اس کا اعلان غلط ہو ہی نہیں سکتا، اس کا فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ خالق کائنات کا اعلان ہے اور خالق انسان کا اعلان ہے، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، بربادی میں مبتلا ہیں۔ ڈر تو مجھے بھی لگا، ڈر آپ کو بھی لگا، کیونکہ ہم اور آپ انسان ہیں، اور خالق انسان نے تمام انسانوں کے خسارے میں مبتلا ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ لیکن آگے ہے الا مگر، اب امیدیں بندھ گئیں، امیدیں وابستہ ہو گئیں کہ ہاں بربادی سے بچنے کے لیے، خسارے سے نکلنے کے لیے، تباہی سے خود کو بچانے کے لیے ہمارے رب نے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور دیا ہے، تبھی تو انہوں نے کہا ہے مگر۔ اس مگر کے بعد جو کچھ ہے وہی ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہے، اس مگر کے بعد جو مضمون ہے وہی خسارے سے نکالنے کے لیے کافی ہے، اس مگر کے بعد جو مضمون ہے وہی تباہی اور بربادی سے نکالنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا الا مگر الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اللہ اکبر، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ یہ ایمان انسان کو خسارے سے، تباہی اور بربادی سے نکالنے کے لیے بہت اہم ذریعہ ہے۔ ایمان کے بغیر انسان خسارے سے، تباہی سے نہیں نکل سکتا، بغیر ایمان کے انسان اپنے آپ کو بربادی سے نہیں بچا سکتا۔ یہ ایمان پہلی اور اولین شرط ہے تباہی اور بربادی سے نکلنے کے لیے۔ قرآن میں کتنے قصے موجود ہیں، فرعون کا قصہ پڑھیے، کیا کمی تھی اس کے پاس، قارون کے قصے پڑھیے، اور ان لوگوں کے قصے پڑھیے جو قرآن میں مذکور ہیں، احادیث میں مذکور ہیں۔ بہت بڑی دنیا ان کے قبضے میں تھی، لیکن ایمان نہ تھا، تباہی سے نہیں نکل سکے، بربادی سے ان کو کوئی بچا نہیں سکا۔ تو تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے پہلی اور اولین شرط کیا ہے؟ ایمان۔ پھر ایمان کے درجے، ایک پہلا ایمان کا درجہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پہلا درجہ ہے۔ تمام معبودوں کا انکار کر کے اکیلے معبود پر ایمان لاؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور آپ کی نبوت کو تسلیم کرو، لیکن پوری زندگی یہیں ٹھہرے نہ رہنا۔
ایمانیات کے اور شعبے ہیں ان کو بھی سمجھنا اور یاد کرنا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. یہ ایمان کے جو اور شعبے ہیں ان کو بھی سمجھنا ہے. خالی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہیں پہ ٹھہراؤ نہ ہو جائے. اللہ کی صفات کو سمجھ کے ان پر ایمان لاؤ, ان کو سمجھو. نبی علیہ السلام کی صفات کو سمجھو, ان کو تسلیم کرو. فرشتوں کو سمجھو, ان پر ایمان لاؤ. ما قبل کے رسولوں کو, نبیوں کو سمجھو, ان پر ایمان لاؤ. تو یہ ایمانیات کے شعبے ہیں, ان کو پورا کرنا پڑے گا, ان کو مکمل کرنا پڑے گا. تو ایمان میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. ایمان میں بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے, ترقی کرنی ہے, اور ایمانیات کے جتنے شعبے ہیں جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو مکمل کرنا ہے, تبھی خسارے سے نکلیں گے. یہاں تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ, اور اولاد دینے والا کون ہے یہ معلوم نہ کر سکے تو نماز یہاں پڑھیں گے اور اولاد مانگنے کے لیے کسی درگاہ پہ جائیں گے, چونکہ اللہ کو سمجھا ہی نہیں. کیونکہ ایمان جو مطلوب تھا وہ پورا نہیں کیا, صرف لا الہ الا اللہ کا سطحی مضمون ذہن میں رکھا, اللہ کی اور صفات کا علم ہی حاصل نہیں کیا. ایمان ہو تو مکمل ہو, یہ پہلی صفت ہے. الا الذین آمنوا, ایمان کا تعلق دل کی گہرائیوں سے ہے. اس ایمان کے عملی تقاضے اس وجود سے پورے کرنے ہیں. فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور انہوں نے نیک اعمال کیے. یہ قید لگا دی اللہ رب العزت نے خسارے سے بچنے کے لیے اور خسارے سے نکلنے کے لیے. دوسری قید کیا لگائی؟ نیک اعمال کرنے پڑیں گے. ایمان کامل اور مکمل ہو, اس ایمان کے عملی تقاضوں کو برپا کرو, ان تقاضوں کو عملی طور پہ برپا کرو. اپنے بدن سے, آنکھوں سے جو مطالبہ ہے وہ آنکھوں سے پورا کرو, کانوں سے جو مطالبہ ہے وہ کانوں سے پورا کرو, زبان سے جو مطالبہ ہے اس کو زبان سے پورا کرو, بدن کے اور حصوں سے جو مطالبے ہیں وہ سارے مطالبے پورے کرو. عمل تمہارا نیک ہونا چاہیے. اعمال صالحہ تمہیں برپا کرنے ہیں, اور کسی بھی عمل کے عمل صالح ہونے کی اولین شرط یہ ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پورا کیا جائے, تبھی وہ عمل صالح بنتا ہے. اللہ کے حکم کے خلاف اگر کوئی عمل برپا کیا جائے وہ عمل صالح نہیں بن سکتا, اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف کوئی عمل برپا کیا جائے وہ عمل بھی عمل صالح نہیں بن سکتا. کسی بھی عمل کے عمل صالح ہونے کی اولین اور کڑی شرط یہ ہے وہ عمل کس کے مطابق ہو؟ اللہ کے حکم کے مطابق ہو, اور وہ عمل نبی علیہ السلام کے پر نور مبارک طریقے اور آپ کی پیاری سنت کے مطابق ہو, تبھی وہ عمل صالح بن سکتا ہے. الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ خسارے سے نکل گئے. وعملوا الصالحات, اور عمل کیے انہوں نے نیک, وہ بھی خسارے سے نکل گئے. اب آپ دیکھیے وعملوا, یہ عملو میں عمل کا تذکرہ آیا, یہ آپ کی زبان میں کتنا مستعمل ہے. صالحات یہ آپ کی اردو زبان میں کتنا معروف ہے. صالح, ان کا لڑکا بڑا نیک اور صالح ہے, اسے صالح سے صالحات سمجھ لیجئے. یعنی اس صورت میں مستعمل الفاظ ہماری اردو زبان میں بہت استعمال ہوتے ہیں. اس صورت کا مفہوم اور اس کا ترجمہ جاننے میں کوئی آپ کو دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اب اتنے حصے کا ترجمہ آپ بتائیں. الا کے معنی مگر, الذین وہ لوگ جو, الذین وہ لوگ جو, الا الذین مگر وہ لوگ جو, آمنوا ایمان لے آئے. یہ بھی ہمارے زبان میں ایمان مستعمل ہے بہت. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک اعمال کیے. کیسے کام کیے؟ نیک عمل کیے. کوئی ان سے برائی سرزد بھی ہو گئی, توبہ
استغفار سے اس کو معاف کرایا. ان کی زندگی کا شیوا ہے اعمال صالحہ برپا کرنا. توجہ دیجئے گا کہ یہ دو کام ہر انسان کی نجی زندگی سے وابستہ ہے. اپنے آپ کو خسارے سے، تباہی اور بربادی سے نکالنے کے لیے نجی طور پہ تو دو کام کرنے ہیں جن کا سیدھا تعلق ہماری ذات سے وابستہ ہے. پہلا کام جو ہماری ذات سے وابستہ ہے وہ ایمان لائیں. دوسرا کام جو سیدھا ہمارے وجود سے، ہماری ذات سے وابستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تئیں ہمیشہ نیک اعمال کو برپا کرتے رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں. خسارے سے نکلنے کے لیے کیا اتنا کافی ہے کہ ایک انسان نجی طور پہ، ذاتی طور پہ اچھا بن جائے؟ اس صورت میں مضمون آگے بہت اہم ہے. دو باتیں. خسارے اور تباہی اور بربادی سے نکلنے کے لیے کوئی شخص اپنی نجی زندگی اور ذاتی زندگی تو صحیح کر لے، یہی کافی نہیں ہے. ایمان اور اعمال صالحہ سے کسی بھی انسان کی ذاتی زندگی واللہ بالکل صحیح ہو جائے گی. کیا کمی ہے نجی زندگی میں؟ کیا کمی باقی بچتی ہے؟ اگر ایک انسان کی زندگی میں ایمان آ جائے اور اس کی زندگی میں اعمال صالحہ برپا ہونے لگے، یہ اس کی ذاتی زندگی کی کامیابی کے لیے بہت کافی ہے. اور کیا کرنا ہے؟ اور تو کچھ نہیں کرنا ہے. ایمان مکمل اعمال صالحہ کو برپا کرتا رہتا ہے، بظاہر تو کامیاب ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ بات یہیں پر ٹھہر نہیں سکتی. ان دو چیزوں سے بات نہیں بن سکتی. تباہی، بربادی، خسارے سے نکلنے کے لیے یہی دو چیزیں کافی نہیں کہ انسان اپنی نجی زندگی درست کر لے. فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو حق ہے اس کی فہمائش کرتے رہنا، فہمائش کرتے رہنا، سمجھاتے رہنا، وصیت کرتے رہنا. آپس میں ایک دوسرے کو فہمائش اور سمجھانے کا سلسلہ جاری رہے. حق یہ ہے، حق یہ ہے، یہی حق ہے، اس کو مانو، یہی حق ہے، اسے مانو. حق کی فہمائش اور حق کو سمجھانے کا سلسلہ ٹھہر نہ جائے. اگر فہمائش حق کو ٹھہرا دیا تباہی میں مبتلا ہو جاؤ گے. لہذا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تباہی بربادی سے نکلنے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو حق کی فہمائش کرتے رہیں، حق سمجھاتے رہیں اور حق کی وصیت کرتے رہیں. حق کی فہمائش بہت مشکل ترین کام ہے. توجہ دیجیے گا. حق سمجھانا، حق کی وصیت کرنا یہ نہایت مشکل ترین کام ہے، آسان کام نہیں ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کیسے مشکل ترین کام ہے؟ حق سمجھانے کے لیے پہلے حق کا علم حاصل کرنا ہوگا. اللہ اکبر. یہ نہیں کہ آپ کے ذہن میں جو کباڑ آئے وہ دوسروں کو بتانا شروع کر دیں. یہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ نہیں ہے. یہ ہمارے ذہن میں جو تخیل پیدا ہوا اس تخیل کو ہم نے دوسروں کو سمجھانا شروع کر دیا. کس کے اوپر عمل کرو؟ خود بھی برباد اور دوسروں کو بھی برباد کریں گے. آپ قرآن کے الفاظ پہ توجہ دیجئے. فہمائش کس کی کرنی ہے؟ صرف حق کی. تو حق کا اگر علم نہیں ہوگا تو فہمائش کیا خاک کریں گے؟ اگر خود نہیں معلوم کہ کیا حق ہے اور کیا ناحق ہے تو آپ فہمائش کس کی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ناممکنات میں سے ہے. اور جو لوگ تواصوا بالحق پر عمل کرنے کے لیے حق کا علم حاصل نہیں کرتے وہ خود بھی گمراہ ہیں اور اپنی وصیت اور اپنی فہمائش کے ذریعہ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. اپنے سماج اور اپنے معاشرے کا سروے کر لیجئے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حق کے نام پر حق کی وصیت کرنے چلے اور وتواصوا بالحق پہ عمل کرنے کے لیے انہوں نے میدان عمل میں کارکردگی شروع کر دی اور حق سیکھنے کے لیے ان کا وقت بالکل کہیں نہیں لگا. انہیں نہیں معلوم ہے کہ کیا حق ہے اور کیا ناحق ہے. انہیں دونوں کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کی کوئی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے.
بس جو ان کے جی میں آیا اسے حق سمجھ کے دوسروں کو بتا دیا، جو ان کے خیال میں آیا اسے حق سمجھ کے دوسروں کو سمجھا دیا، تو بہت بڑی بربادی ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ خاموش رہتے، اس سے بہتر کیا تھا کہ خاموش رہتے۔ اگر حق کا علم نہیں ہے تو کبھی وصیت کا عمل مت کرنا۔ اگر حق کو حق کی بنیادوں پر خود نہیں سمجھا ہے کسی معتبر اہل حق سے، تو کبھی آپ ناحق کو حق کے نام پر سمجھانے کی کوشش مت کرنا، خود بھی تباہ ہوں گے اور جسے سمجھائیں گے اسے بھی تباہ کریں گے۔ اور امت میں یہ بیماری آج کے دور میں بہت عام ہو گئی ہے، حق کا علم حاصل کیے بغیر حق کے نام پر ناحق کی تلقین، ناحق باتوں کی وصیت، ناحق باتوں کی فہمائش، ناحق باتوں کی دعوت، ناحق باتوں کی تبلیغ، یہ مرض عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو کوئی آپ کو حق کی وصیت کرنے کے لیے آئے، آپ کا مذہبی فریضہ ہے کہ آپ اس سے اتنا ضرور پوچھ لیں، آپ نے حق کہاں سے سیکھا؟ یہ حق ہے، واقعتاً حق ہے، آپ کو اس پہ شرح صدر ہے، یہ حق ہے، واقعتاً یہی حق ہے، آپ اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ اس کے دلائل کیا ہیں؟ اس کے شواہد کیا ہیں؟ آپ اسے حق بتا رہے ہیں، مجھے اس حق کو حق سمجھاؤ قرآن سے، اس حق کا حق ہونا واضح کر دو احادیث صحیحہ سے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ جب یہ مطالبہ آپ ان کے سامنے رکھیں گے کہ آپ اس بات کو حق بتا رہے ہو، اس کا حق ہونا ثابت کر دو، میں مان لوں گا۔ اور کسی بات کو حق ثابت کرنے کے لیے اس کے پیچھے دلائل اور شواہد کا انبار ہونا ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کے دلائل اور شواہد موجود ہوں جبھی تو وہ حق ہوگا۔ عقیدوں میں بگاڑ پیدا کیا گیا، عقیدوں میں خرابی پیدا کی گئی، اور بگڑے ہوئے عقیدے، میڈین انڈیا عقیدے، جو عقیدے انڈیا میں تیار کیے گئے، وہ عقیدے انسانوں کے ذہنوں پہ آج کے دور میں مسلط کیے جا رہے ہیں۔ یہ کون سا دین آ گیا؟ یہ کون سا عقیدہ آ گیا؟ جو عقیدہ قرآن سے ثابت نہ ہو، جو عقیدہ حدیث سے ثابت نہ ہو، جو عقیدہ صرف انڈیا میں تیار کیا گیا ہو، وہ عقیدہ حق کے نام پہ آپ کو سمجھایا جاتا ہے، اور آپ نے کبھی یہ زحمت نہ کی کہ ان سے یہ پوچھ لیتے اس عقیدے کا برحق ہونا تو پہلے ثابت کر دو۔ ہر آر کبار کی وصیت نہیں کرنی ہے، ہر آر کبار کی فہمائش نہیں کرنی ہے، ہر آر کبار کو آگے نہیں بڑھانا ہے۔ آگے کس کو بڑھانا ہے؟ حق کو۔ وصیت کس کی کرنی ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی، ایک دوسرے کو فہمائش کس کی کرنی ہے؟ حق کی۔ میں نے عرض کیا کہ یہ مشکل کام اس وجہ سے ہے، اس کا حق ہونا دلائل سے پہلے خود سمجھیے کہ یہ حق ہے بھی یا نہیں، یا میڈین انڈیا یہ حق ہے۔ کتنے حق ہیں بظاہر جو انڈیا میں تیار کیے گئے اور وہ لوگوں کے ذہنوں پہ مسلط کر دیے گئے، اور لوگ ان کو حق سمجھ کے حق ماننے لگے، حالانکہ حق سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بڑا مشکل ترین کام ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ حق کی فہمائش کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق سمجھاتے رہے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے۔ قرآن کی اس آیت کے تناظر میں آج ہم اور آپ عزم مصمم کریں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ پہ ضرور عمل کریں گے، اور اس عمل سے پہلے ہم حق کا حق ہونا خود سیکھیں گے کہ یہ حق ہے بھی یا نہیں۔ جو بظاہر حق ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یہ حق ہے بھی یا نہیں؟ اگر حق ہے، قرآن و حدیث سے اس کے دلائل علماء سے آپ کو مل جائیں تو آپ بے شک اس کی وصیت کیجئے، بے شک اس کی فہمائش کیجئے۔ اس کے لیے پابندی نہیں ہوگی کہ آپ عالم ہیں یا نہیں ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ حق ہونا واضح ہو جائے، آپ اس کی دعوت دیجئے۔ 24 گھنٹے میں 5 اوقات کی نماز حق ہے کہ نہیں؟ حق یقیناً ہے، اس کی دعوت دیجئے، آپ وصیت کیجئے، کون منع کرے گا آپ کو؟ رمضان کے روزے حق ہیں کہ نہیں؟ اس کی وصیت کیجئے۔
صاحب نصاب پہ زکوٰۃ فرض ہے، حق ہے، اس کی وصیت کیجئے۔ صاحب استطاعت پہ حج فرض ہے، حق ہے، اس کی وصیت کیجئے۔ اپنی طرف سے آپ نے کوئی حق بنا لیا اور اتنا بڑا اہم حق بنا لیا کہ آپ اس سے نیچے کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں، جبکہ وہ حق ہے ہی نہیں، اس کی فہمائش آپ لوگوں کو کریں جس کا حق ہونا ہی ثابت نہیں، اس کے پیچھے قرآن کی کوئی دلیل نہیں، اس کے پیچھے حدیث میں کوئی دلیل نہیں، تو وہ حق کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ حق نہیں تو اس کی وصیت نہیں، اس کی فہمائش نہیں، اس کی تلقین نہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ تو حق کی وصیت کرنے سے پہلے اس کا حق ہونا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر نہیں سمجھے تو پھر دین میں کتنا بگاڑ آیا ہے، اس کے نتیجے میں وہ باہر نہ جائیے۔ اپنے ہندوستان میں دیکھ لیجئے، دین کے نام پر، حق کے نام پر کتنی چیزوں کو ایجاد کر لیا گیا، اور ایجاد کر کے اس کو ایمان والوں کے ذہنوں پہ مسلط کر دیا گیا، مسلسل اسی بات کی اور اسی کام کی فہمائش کرتے رہے جو حق ہے ہی نہیں، لوگوں کے ذہنوں میں اس کا حق ہونا مسلط ہو گیا، معیار بدل گئے۔ تو اللہ ہمیں پہلے حق سمجھنے اور پھر اس کی وصیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایمان والے بھائیوں، یہ تو تہیہ کر ہی لو کہ ہم اپنے ایمان والے بھائی سے ملاقات کے دوران، چاہے وہ انفرادی ملاقات ہو یا اجتماعی ملاقات ہو، آپ کی ملاقات ایک ایمان والے سے ہو یا سینکڑوں سے ہزاروں ایمان والوں سے ہو، گفتگو آپ کی نجی ہو یا بیان آپ کا لاکھوں کے مجمع میں ہو، وصیت تو وصیت ہے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، یہ حق کی وصیت ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو صرف وہ باتیں بتاؤں جو ثابت ہیں، جو حق ہیں۔ اگر میں نے اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات شامل کر دی جو حق نہیں ہے، کہیں سے کہیں تک اس کا حق ہونا ثابت نہیں کیا جا سکتا، اگر میں وہ بات بتا دوں تو میری تباہی بھی متعین اور آپ کا برباد ہونا بھی متعین۔ چلے تھے خسارے سے نکالنے کے لیے اور حق کی وصیت نہ کر کے حق کے نام پر ناحق کی تلقین کر ڈالی، خود بھی خسارے میں چلے گئے اور جتنے لوگوں نے ان کی بات کو مانا وہ بھی خسارے میں مبتلا ہو گئے۔ چلے تھے خسارے سے نکالنے کے لیے اور خود خسارے میں مبتلا ہو گئے۔ بچیں گے اسی باتوں سے؟ حق کی وصیت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے حق کا علم حاصل کریں، اور جب حق کا علم حاصل ہو جائے تو اس کی وصیت کریں، اسی سے نکل سکتے ہیں خسارے سے۔ کہ جب یہ بات آپ حق والی کریں گے تو مصیبتیں آئیں گی، یہ طے ہے، یہ طے ہے۔ جب آپ حق کی وصیت کریں گے تو کیا آئیں گی؟ مصیبتیں، پریشانیاں آپ کو جھیلنی پڑیں گی، آپ کی مخالفت پہ تیار ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے حق بتا دیا۔ انہوں نے ناحق کا بازار گرم کر رکھا تھا، ناحق کا ماحول برپا کر رکھا تھا، ناحق کو حق کے نام پہ بیچ رکھا تھا، لوگوں کے ذہنوں میں ناحق کو حق کے نام پہ پیوست کر دیا تھا۔ آپ اس کے خلاف بول رہے ہیں حالانکہ آپ حق پر ہیں، تو پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا نا۔ وہ لوگ آپ کو ستانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے، جس منصب پہ آپ فائز ہیں وہاں سے ہٹانے میں وہ ظالم لوگ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے، آپ کے خلاف بدگوئی کرنے میں وہ ظالم لوگ کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ حق باتیں بتانی بند کر دیں گے، ان ظالموں کے ظلم کی وجہ سے حق کی فہمائش روک دیں گے، ان نااہل لوگوں کے غلط عقیدوں کو چھیڑنے کے نتیجے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو کیا حق کو چھپا لیں گے؟ فرمایا نہیں، تمہارا کام ہے ہمیشہ صرف اور صرف حق کی فہمائش کرنا، تبھی خسارے سے نکل سکتے ہو۔ جو مصیبتیں آئیں ان کو جھیلنا ہے، جو پریشانیاں آئیں انہیں برداشت کرنا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو سمجھانے میں جب مصیبت کا اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کا دامن تھامنا پڑے گا، استقامت سے کام لینا پڑے گا، ڈٹے رہنا ہے حق پر۔ اگر پیر پھسل گئے، قدموں میں تزلزل واقع ہو گیا تو خسارے سے نکل نہیں سکتے۔ خسارے سے، بربادی سے نکلنے کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ حق کی وصیت کرنے میں جس پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑے اسے جھیلو اور اسے برداشت کرو۔
तब निकलेंगे खसारे से। वतवासौ बिस्सब्र, और वो एक दूसरे को सब्र की वसीयत करते रहे। जमे रहो, डटे रहो, इस्तिकामत से काम लो, पाए सबात में तजल्जुल बर्पा ना हो जाए। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। इल्ला मगर, इल्ला अल्लज़ीना, वो लोग जो आमनु ईमान लाए, ईमान लाए। वामिलुस्सालिहात में वाव का तर्जमा और, अब जितने वाव आ रहे हैं इन सब का तर्जमा होगा और पहली आयत में जो वाव आया है उसका तर्जमा था कसम है। तो इल्लल्लज़ीना आमनु, मगर वो लोग जो ईमान ले आए, वा और अमीलू, किए उन्होंने, अमीलू किए उन्होंने। करने के लिए, किसी काम को करने के लिए अरबी जबान में दो ताबीरें हैं। फ़अला उसने किया, आमिला उसने किया। अब हमारी उर्दू जबान का दामन बड़ा तंग है, हमने दोनों का तर्जमा एक कर डाला। और क्या करेंगे? फ़अला उसने किया, आमिला उसने किया। लेकिन जब आप अरबी जबान से पूछेंगे इसकी तह में जाकर तो दोनों में फर्क मिल जाएगा। किसी भी नॉर्मली काम को बताना हो फ़अला उसने किया, और किसी अहम काम को जिसमें मशक्कत हो उसको करने के लिए आमिला। तो सालिहात को बर्पा करने के लिए, नेक कामों को बर्पा करने के लिए काम आसानी से हो जाएगा या मुजाहिदा करना पड़ेगा? कोई भी नेक काम आप तलाश करें, कोई भी नेक काम, हर नेक काम के करने में मुजाहिदा शामिल होता है। ये नमाज यूं ही थोड़ी ना बर्पा हो जाती है, रोजे यूं ही नहीं बर्पा हो जाते हैं, ज़कात और हज यूं ही नहीं बर्पा हो जाते हैं। ये आमाल सालिहा करने में मशक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह ने आमाल सालिहा को फ़अला से ताबीर किया या आमिला से? अमीला से ताबीर किया है। वह आमिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक काम किए, ईमान लाए और नेक काम किए। और क्या किया उन्होंने? वतवासौ, और उन्होंने एक दूसरे को फहमाइश की। वतवासौ में वसीयत ले लीजिए, आपके लिए आसान रहेगा। और एक दूसरे को वसीयत की, और उन्होंने एक दूसरे को वसीयत की। किस चीज की वसीयत की? बिल हक, हक की वसीयत की। हक हो वसीयत कीजिए, हक है तो फहमाइश कीजिए, हक है तो दावत दीजिए, हक है तो तबलीग कीजिए। और अगर वो हक ही नहीं तो वसीयत कर सकते हैं, वो हक ही नहीं तो उसकी दावत दे सकते हैं, वो हक ही नहीं उसकी तबलीग कर सकते हैं, वो हक ही नहीं उसकी फहमाइश कर सकते हैं। नाहक की अगर फहमाइश कर डाली और नाहक की अगर वसीयत कर डाली तो खसारे में मुब्तला होंगे या निकल आएंगे? खसारे में मुब्तला हो जाएंगे, फिर निकल नहीं सकते। उस वसीयत में, उस फहमाइश में, उस दावत में, उस तबलीग में हक होना जरूरी है। हक है तो कीजिए, वरना ठहर जाइए। फिर इस हक कहने में मैंने अर्ज किया कि मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। आवाम में जो बातें मशहूर हो गई हक के नाम पर, कभी उसके खिलाफ बोल के तो देखिए। फिर वो आलिम हो या मुफ्ती हो या किसी भी मनसब पे फाइज हो, जब उनके गैर हकीकी अकीदों पर, फसाद ज़दा अकीदों पे ज़र्ब लगती है, तो बजाय इसके कि वो खुद को सुधारें, वो आलिम के और इमाम के और मुफ्ती के खिलाफ बकवास करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके नाहक अकीदों पे ज़र्ब क्यों लग गई। हक को समझने की कोशिश नहीं करते, जो जहन में आया उसको हक मान कर आगे उसकी वसीयत करनी शुरू कर दी। सारा बिगाड़ यहीं से है। जब कभी आप हक बात बताएंगे और हक की वसीयत करेंगे तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो खसारे से बचने के लिए चौथा और आखिरी काम यह है वतवासौ बिस्सब्र, और वो आपस में एक दूसरे को वसीयत करते हैं सब्र की। जमे रहो, डटे रहो, इस्तिकामत से काम लो, घबराने की कोई बात नहीं। जब भी कहो हक बात कहो, हक की वसीयत करते रहो, और उस राह में कोई मुश्किल दरपेश हो तो उससे, उस राह से हट न जाना, उसी राह पे जमे रहो और सब्र से काम लो। ये हैं चार सिफात जिसमें पैदा हो गई वो खसारे से, तबाही से, बर्बादी से, तनज़्ज़ुरी से निकलकर उरूज, तरक्की और
کامیابی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا۔ 4 صفات، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اعمال صالحہ، نمبر 3 حق کی وصیت، نمبر 4 صبر کی تلقین۔ یہ 4 صفات ہیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں یقیناً وہ خسارے سے باہر ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اسے ناکام نہیں بنا سکتی۔ بے شک اس کے بدن پہ پیوند لگے کپڑے ہو سکتے ہیں، جھگی جھوپڑی میں رہ سکتا ہے، ہو سکتا ہے جھگی جھوپڑی بھی اسے نصیب نہ ہو، چٹنی روٹی کھاتا ہے، یہ ممکن ہے اس دنیا میں، لیکن ہے وہ کامیاب۔ اقتدار کی کرسی ملی ہے مگر یہ صفات نہیں، عالی شان مکانات اور محلات ہیں مگر یہ صفات نہیں، بڑے بڑے کارخانے اور ملیں ہیں لیکن یہ صفات نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ تباہ انسان ہے، یہ برباد انسان ہے۔ اللہ نے مضمون قسم کھا کے بتایا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک مرتبہ اخیر میں اس پوری سورت کا ترجمہ کر لیجئے۔ والعصر، ترجمہ قسم ہے زمانے کی۔ زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ سب کچھ اسی کے اندر ہوتا ہے، ترقی، تنزلی، آبادی، بربادی سب زمانے کے اندر ہے نا، یا اس سے باہر؟ سب کچھ اسی کے اندر ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انا کے معنی بے شک، الانسان تمام انسان، ان الانسان بلا شبہ تمام انسان، لفی خسر، لا یقیناً، لا کے معنی یقیناً، فی میں، خسر خسارہ، لفی خسر یقیناً خسارے میں ہیں۔ کہیے یقیناً، ان الانسان، ترجمہ بلا شبہ تمام انسان، لفی خسر یقیناً خسارے میں ہیں، الا مگر، ہاں خسارے سے بچنے کا راستہ ہے، تباہی سے بچنے کا راستہ ہے، بربادی سے بچنے کا کوئی راستہ ہے، تبھی ہمارے اللہ نے فرمایا الا الذین، مگر وہ لوگ جو آمنوا، ترجمہ کیجئے ایمان لائے، اور عملوا کیے انہوں نے، الصالحات نیک کام، وعملوا الصالحات اور کیے انہوں نے نیک کام۔ پھر آگے آیا ترجمہ اور تواصوا، ایک دوسرے کو وصیت کی، ایک دوسرے کو۔ نجی زندگی تو ایمان اور اعمال صالحہ سے مکمل ہو گئی، اب آگے دوسروں کو بھی کچھ پیغام پہنچانا ہے۔ وَتَوَاصَوْا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی انہوں نے، کس چیز کی وصیت کی؟ بالحق، کس کی وصیت کی انہوں نے؟ حق کی۔ تو حق کی وصیت کرنے سے پہلے حق سیکھنا ضروری ہے نا، حق جاننا ضروری ہے۔ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھانے کے لیے دیا جائے اور وہ سبجیکٹ انہوں نے پڑھا ہی نہیں، پڑھا سکتے ہیں وہ؟ تو جو حق کی وصیت کرنی ہے پہلے حق سیکھنا ہے، پھر اس کی وصیت کرنی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور وصیت کی انہوں نے حق کی۔ پھر آیا وَتَوَاصَوْا، اور وصیت کی انہوں نے بالصبر، صبر کی، کیونکہ حق کی وصیت کرنے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہاں پھر صبر اور استقامت کی ضرورت پیش آئے گی۔ یاد ہوگی یہ سورت؟ 3 آیتیں، کتنی قیمتی ہے یہ سورت ہمارے اور آپ کے لیے۔ اس سورت میں اتنا اہم مضمون موجود ہے آسان الفاظ میں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔